بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا کے انسان کو دیکھیں، ہر انسان خوشیوں کی تلاش میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے۔ دنیا کے ہر کام کے پیچھے انسان کی جو ذہنیت ہے یا انسان کی جو سوچ ہے یا انسان کا جو مقصد ہے وہ سکون حاصل کرنا ہے۔ آپ کسی بھی میدان کے اندر جا کر دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک طالب علم کو لوں کہ جو ہائر ڈگری تک ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اس کا مطلب کہ تقریباً اپنی زندگی کے 20-22 سال، اپنی زندگی کے قیمتی 20-22 سال وہ پڑھائی کی طرف لگاتا ہے۔ اگر اس کا انٹرویو لیا جائے تو اس میں جو بنیادی بات یہی نکلے گی کہ میں اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہوں، میں اپنے مستقبل کو برائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کی مراد کیا ہے برائٹ سے؟ مستقبل روشن سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ بس میری اتنی انکم ہو کہ میرا آرام سے گزارا ہو جائے، میرے بیوی بچے اچھی طرح سے رہیں اور پھر میں آرام اور سکون سے زندگی گزاروں۔ اگر کوئی کاروبار کے اندر محنت کر رہا ہے، اس کو بھی پوچھیں کہ آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے کاروبار کا، تو نتیجہ باٹم لائن یہی نکلے گی کہ وہ بھی کہے گا کہ میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ہر انسان اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے، اپنی اپنی کیپیسٹی سے وہ اس دنیا کے اندر سکون کی تلاش میں ہے، اور ابھی سے نہیں، عرصے دراز سے انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ پتہ نہیں کس کو سکون ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا۔ اگر آپ اس دنیا کی بات کریں تو اس دنیا میں ہر آدمی روتا ہوا نظر آئے گا، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی شکایت ہوگی، ہر آدمی یہی کہتا ہوگا کہ اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، مجھے نہیں دیا ہے۔ یعنی انسان جو سکون کی تلاش میں ہے، اس کو سکون مل نہیں رہا، اس کو سکون مل نہیں رہا۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مالی دولت ہے، جس کے پاس شان و شوکت ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ انسان خوش ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ فلاں فلاں آدمی ملینر تھا لیکن اس نے سوسائڈ کر لیا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ مووی کے اسٹارز، بڑے بڑے اسٹارز، جن کی طرح کی زندگی گزارنے کے بہت سارے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، کیا انہوں نے سوسائڈ نہیں کیا؟ اور بڑے بڑے راجا مہاراجا، بڑے بڑے کنگ آج کے زمانے میں، کیا ان کو بیماری لاحق نہیں ہوئی؟ کیا ان کا تختہ الٹا نہیں گیا؟ کیا وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے؟ یہ تو میں نے بہت اونچے لیول کی بات کی، لیکن عام طور پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، انسان کو سکون نہیں مل رہا۔ جو بھی کام کرتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش، وہ آگے کی فکر، تو وہاں سکون خراب۔ بچے پیدا ہوئے، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کی تعلیم کی فکر، سکون برباد۔ تو آخر انسان کو سکون ملے گا کہاں؟
کیا کسی دکان پر جا کر میں کہوں کہ مجھے اتنے پیسے کا سکون دے دیں؟ یا کوئی ایسا کمپیوٹر یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو میں فٹ کروں کہ مجھے سکون، پیس آف مائنڈ چاہیے اور وہ مجھے پیس آف مائنڈ دے؟ کیا ایسا ہے دنیا کے اندر؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری خاندان بن جائیں گے، ہماری فیملی بن جائیں گے، ہماری اولاد ہو جائے گی، اس کے بعد ہماری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ ہوتی ہے؟ نظر آتا ہے؟ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں مسنگ ہے، کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں کمی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس سکون نہیں ہے، ہمارے پاس سکون نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور کہانی کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن چلتے چلتے اس کو میں دہراتا جاؤں کہ ایک بادشاہ کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹیریس میں گیا، گیلری میں گیا اور ٹہلنے لگا، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک فقیر جیسا آدمی آیا اور اس نے زمین کو صاف کیا اور سو گیا، اور 2 منٹ کے اندر وہ خراٹے لینے لگا، یعنی اس کو نیند آ گئی۔ تو یہ تو بڑا حیران ہوا کہ میرے پاس نرم بستر ہے، میرے پاس یعنی جو کچھ بھی اس زمانے میں ہوا کی تھا وہ سب سہولیت میرے پاس ہے، نرم نازک بستر ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی، اور یہ آدمی مٹی پہ سویا ہوا ہے۔ بتاؤ کیسے؟ گیا اس کے پاس، اس کو جا کر کہا کہ بھائی یہ کیسا سونا تیرے کو نیند آ گئی اور مجھے وہاں نیند نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ درویش ہنس کر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ سونا دیا ہے اور مجھے یہ سونا دیا ہے۔ سونا دونوں ہی ہیں، لیکن بات میں فرق ہے۔ وہ سونا یعنی پیسہ وہ تجھے دیا ہے، لیکن سکون تجھے نہیں دیا، سکون میں سویا ہوا ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر سکون تلاش کر رہا ہے، سکون تلاش کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں نہیں، لیکن میں 20-25 سال پہلے کی بھی بات میں دہراؤں تو ہر انسان کو، بہت سارے انسان تھے، اس کو لگتا تھا کہ بس امریکہ کے اندر کوئی آ گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی آ گیا تو بس اس کی زندگی سنور جائے گی۔ جیسے یہاں پہ سکون کے کارخانے لگے ہوئے ہوں، سکون کے کانے موجود ہوں۔ ایسا ہے؟ ذرا پوچھے تو صحیح، پوچھے تو صحیح۔ تو انسان سکون کی تلاش میں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے، اور اسی لیے انسان تڑپتا ہے، انسان بے چین ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا بیج لیں سکون کا اور آپ زمین میں گاڑ دیں، پانی دیں اور اس میں سے آپ کو سکون ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بازاروں میں بھی نہیں ملتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سکون کہاں نہیں ہے، یعنی تلاش تو کرو کہ ہماری زندگی کے اندر سکون کہاں نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے اندر سکون نہیں ہے۔ ڈھونڈ رہے ہیں ہم باہر، لیکن حقیقت میں اندر سے ملے گا، باہر سے نہیں ملے گا، اندر۔ اب اندر کا جو کارخانہ ہے وہ بڑا عجیب کارخانہ ہے۔ اب ایسے ہی میں ایک مثال دوں کہ کہا کہ کستوری ڈھونڈے مغلا، پھر سونگے گھاس، آپ میں ہے پاتا نہیں، ون پھرے اداس۔ کستوری کیسر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہرن کی ناف میں پیدا ہوتا ہے، ہرن کی ناف میں۔ اب ہرن کو خوشبو آ رہی ہے،
خوشبو آ رہی ہے. اب وہ گھاس میں منہ مارتی ہے، گھاس میں منہ مارتی ہے کہ یہ آخر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. تو کہتے ہیں آپ میں ہے پاتا نہیں. وہ خوشبو اس کے اندر ہے لیکن پاتا نہیں. ون ون پھرے اداس، وہ جنگل جنگل اداسی کے عالم میں گھوم رہا ہے. اسی طرح ہم سکون باہر ڈھونڈ رہے ہیں، باہر نہیں ہے، اندر ہے. سکون اندر ہے. اندر اگر مطمئن ہو گئے، دل اگر مطمئن ہو گیا، ہمارا روح مطمئن ہو گیا، تو پھر ہمارے لیے سکون ہی سکون ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سکون کا منبع تھا وہ. ان کو اکثر و بیشتر جب بھی دیکھا جائے تو وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کے پاس. تو سکون، خوشیاں باہر نہیں اندر ہے. اندر ڈھونڈنا ہے، اندر تلاش کرنا ہے. ایک اور چھوٹی سی کہانی عرض کر دوں کہ ایک بوڑھی عورت باہر، یعنی اپنے گھر کے باہر صحن میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. تو بیٹا آتا ہے اور بیٹا کہتا ہے اماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹا سوئی گر گئی ہے میری. تو بیٹا بھی لگ گیا ڈھونڈنے کے لیے، وہ مل نہیں رہی. تو بیٹے نے پھر پوچھا اماں یقین ہے کہ سوئی آپ کی یہاں کوئی ہے؟ تو کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، سوئی کھوئی تو کمرے کے اندر ہے، لیکن کمرے میں بہت اندھیرا ہے تو میں یہاں اجالے میں ڈھونڈ رہی ہوں. بہت بڑی بات ہے نا. بے چینی اندر ہے، بے چینی اندر ہے، اضطراب اندر ہے، لیکن ہم ڈھونڈ باہر رہے ہیں کہ باہر سے ہم کو ملے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر جہاں پر بھی سکون کی تلاش کرو گے ناکامی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، اس کے فرمان کو، اس کی حمد و ثنا کو چھوڑ کر جہاں کہیں بھی، چاہے دنیا کا کوئی سا بھی گوشہ ہو، چاہے وہ جنت نما ہو، لیکن سکون نہیں ملے گا. کیونکہ سکون تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے اندر ہے، اس کی عبادت کے اندر ہے، اس کی فرما برداری میں ہے. اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، اور ہم اسی کو چھوڑ کر باقی ہر چیز میں سکون تلاش کر رہے ہیں. ساری زندگی تلاش کرتے رہو، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. صرف اندر تلاش کرو، خدا کا ذکر کرو، کرتے رہو، اپنا ناطہ رب العزت سے جوڑ دو. پھر دیکھو اللہ بے نیاز کر دے گا آپ کو. آپ کو کسی چیز کی طلب نہیں ہوگی، کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی، اور آپ کی زندگی بڑے آرام اور سکون سے گزر رہی ہوگی. بس آج اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.